کہانی غازی مصنف سید سلیم عباس عرف ابو شجاع ابو وقار قسط نمبر 26۔ یہ سفارت خانے وہاں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح بھارت میں ہم اپنے محکمے کی نمائندگی کر رہے تھے جو ہم وقت ہر حکم کی بجاوری کے لیے تیار تھے۔ بھارت میں جس طرح ہم نے اپنے مشن کو کامیابی سے سر انجام دیا تھا، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارا محکمہ بھارت میں ہمارے قیام کو تول دے رہے تھے۔ انہوں نے ایک خط میں مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی بھارت میں شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے، واپسی پر بیگم کو مکمل پاکستانی شہرت دی جائے گی۔ بشیر کے گیراج کو لڑکوں نے بڑی اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا، میں بھی ہفتے میں ایک آدھ چکر گیراج کا لگا لیتا تھا اور لڑکوں سے ان کی تربیت اور ان کے دوسرے مسائل کے بارے میں بات چیت کرتا۔ ایک دن میں گیراج میں ہی تھا کہ ایک ٹرک مرمت کے لیے آیا۔ اس ڈرائیور نے بتایا کہ ٹرک چلتے ہوئے آواز پیدا کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کرینک شافٹ کا کوئی مسئلہ ہو۔ شاگردوں نے اسے پیچھے سے جیک لگا کر اٹھانا چاہا تو ایک جیک آدمی ہی جواب دے گیا۔ میں نے پوچھا اب کیا کرو گے؟ تو اس لڑکے نے کہا میں اسے چوڑی پلٹس بنوا رکھی ہے، وہ ٹرک کے نیچے بلٹس کو یوں شکل میں لٹکا کر اور ان بلٹس پر لیٹ کر ٹرک کو سڑک پر چلوائے گا اور اس طرح چلتے ٹرک کی کرینک شافٹ کو دیکھ کر نقص کا پتہ لگا لے گا۔ میرے سامنے ہی اس نے 6 انچ چوڑی بلٹس ٹرک کے نیچے پٹ کی، ایک بلٹ اس کی گردن، دوسری کمر اور تیسری پاؤں کے نیچے۔ لڑکا ان بلٹس پر لیٹ گیا اور اس نے ٹرک ڈرائیور کو ٹرک چلانے کا کہا۔ ٹرک چلنے سے کرینک شافٹ بھی گھومنے لگا۔ 15 منٹ کے اندر ٹرک واپس آ گیا۔ میکینک نے نقص کا پتہ لگا لیا تھا۔ مزید آدھ گھنٹے میں اس نے نقص دور کیا اور ٹرک والا اسے 250 روپے دے کر چلا گیا۔ میکینک لڑکے نے ان بلٹس کو ٹرک کے نیچے پٹ کیا، پھر ان پر لیٹ گیا اور تقریباً 1 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کر کے واپس آ گیا تو اسے خراش تک نہ آئی۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا، مجھے گورکھپور ہوائی اڈے تک پہنچنے کی ہلکی سی روشنی دکھائی دی اور مجھے محسوس ہوا کہ اگر ان بلٹس کی خامی کو دور کر کے اپ گریڈ کر دیا جائے اور مزید حفاظتی اقدامات کیا جائے تو آئل ٹینکر کے نیچے لگا کر لیٹ کر سرنگ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ واپسی آ کر میں نے ساتھیوں سے اس پر بات چیت کی اور تمام پر غور کیا اور ساتھیوں سے کہا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرے۔ بھارت میں 90% ٹرانسپورٹ بھارت ہی کی بنی ہوئی چلتی ہے، مثلاً مرسیڈیز بسز، ٹرکس وغیرہ ان کے لیے ماڈل 3 یا 4 سال کے بعد معمولی سی نئی ترمیم کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں۔ میں نے ایک ساتھی کو پھر ایک لڑکے کے ساتھ گورکھپور بھیجا کہ ہوائی اڈے پیٹرول لے جانے والے ٹینکر کی مکمل ساخت، اس کی اونچ نیچ اور دیگر کوائف لے کر آئے۔ چند روز بعد وہ لوگ واپس آ گئے اور بتایا کہ مرسیڈیز ماڈل کے 10 پہیوں والے بڑے ٹینکر ہے۔ ان کی لائی ہوئی معلومات کی روشنی میں نے میکینک سے کہا کہ ایسا 10 پہیوں والا ٹرک ڈھونڈ کر اس کے نیچے گھس کر مکمل چھان بین کرے کہ اس کے نیچے ایسے بلٹس لگا سکتے ہیں۔ وہ میکینک لڑکا بھی ایسے ٹرکس کی تلاش میں ہی تھا کہ میرا نمبر 2 دہلی میں موجود مرسیڈیز کی شو روم سے مختلف سائز کے بروشرز لے آیا۔ ان بروشرز میں 10 پہیوں والے ٹرکوں کے مختلف چیسز کی تصاویر تھی۔ میکینک لڑکے نے بتایا کہ شو روم والے بس چیسز ہی فروخت کرتے ہیں اور ان چیسز پر بس، ٹرک یا ٹینکر کی باڈی اپنی پسند کے مطابق خود بنوا کر لگانی پڑتی ہے۔ کمپنی سے مکمل تیار گاڑی بھی ملتی ہے جن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ باڈی چاہے کمپنی کی بنی ہو یا پرائیویٹ، چیسز کی اندرونی حصہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا ایئرپورٹس والے مکمل کمپنی سے ہی تیار شدہ ٹینکر خریدتے ہوں گے۔ میکینک لڑکے نے اس دوران ایک 10 پہیوں والے وہیل ٹینکر کے نیچے گھس کر بلٹس لگانے کی تمام نشانات نوٹ کر لیے۔ ٹینکر کی باڈی اور چیسز کے درمیان ایک سٹیل کے مختلف ٹکڑوں میں چادر لگی ہوتی ہے، اس چادر میں مختلف جگہوں پر سوراخ ہوتے ہیں۔ میکینک لڑکے نے کہا کہ وہ مشین پر ایسے راڈ تیار کر سکتا ہے جو سوراخوں میں داخل ہو کر دونوں اطراف میں کھل جائیں گے اور چادر میں مضبوطی سے بک ہو جائیں گے۔ ان راڈوں کے نچلے حصے میں ایسا بک لگانے کے لیے مضبوط گول دائرے ہو جن میں بلٹس بک آسانی سے فٹ ہو سکے۔ اس لڑکے نے کاغذ پر اس کی اسکیچ بنا کر مجھے راڈز کی دوران استعمال کی صورت میں سمجھائی۔ میں اس تجویز سے کافی مطمئن ہو گیا اور اسے کہا کہ 12 عدد راڈ اسٹیل کے بنائے اور یہ ذہن میں رکھ کر بنائے کہ انہیں دوران استعمال 120 کلو وزن برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے 120 کلو اس لیے کہا تھا کہ دوران سفر اس میں لیٹنے والا شخص کا وزن کا دباؤ ٹینکر چلنے سے لگنے والے جھٹکوں سے بڑھ سکتا ہے۔ میکینک لڑکے کو راڈ کا کہا اور عارف کو بازار سے پرانے پیراشوٹ کے بلٹس اور ہک خریدنے کا کہا۔ عارف دونوں چیزیں لے آیا۔ بلٹس کی چوڑائی 15 انچ تھی۔ میں نے عارف کو کہا کہ ان بلٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت مضبوط دھاگے سے اس طرح سی جائے کہ 2.5 میٹر لمبی، 12 انچ چوڑی اور 2 انچ اور 6 انچ چوڑے بلٹس تیار ہو جائے۔ یہ کام
اپنی بیگم اور نذیر کے بچوں کے ذمہ لگایا۔ انہوں نے رضائی سینے والے سوئی سے 3 سلائیاں کر کے میرے مطلوبہ سائز کی 3 بیلٹس تیار کر دی۔ میرا ذہن مکمل طور پر اس منصوبے کی تمام جزیات کو سوچ کر اور اس میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ رہے کے متعلق ہر پہلو پر غور کر کے مطلوبہ چیزوں کی تیار میں مصروف عمل تھا۔ ان بیلٹس پر لیٹ کر لمبے سفر پر جھٹکوں کے دوران گر پڑنے کا امکان تھا، لہٰذا میں نے 1 فٹ چوڑی بیلٹس کے اوپر مسافر جہازوں کی سیفٹی بیلٹس کی طرز کی حسبی ضرورت چھوٹی اور بڑی ہونے والی بیلٹس لگوانے کا فیصلہ کیا۔ عارف نے کباڑیوں سے یہ بیلٹس بھی خرید لے اور لڑکوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اس بیلٹس کو بڑی بیلٹس پر سی دیا۔ میکینک لڑکے نے اس دوران چند راڈ تیار کیے تھے جو سوراخوں میں ڈالنے کے بعد راڈ کے نچلے حصے میں بنے ایک اوپر اونچے کی حرکت کرنے والے بٹن کو اوپر کرنے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو کر سٹیل کی چادر سے چپک جاتے ہیں اور بٹن کو نیچے کرنے سے پہلے والے پوزیشن میں واپس آ جاتے ہیں۔ ان راڈ پر سیفٹی لاک بھی لگائے گئے تھے تاکہ جھٹکوں سے راڈ خود بخود بند ہو کر نیچے نہ گر جائے۔ اب ہمیں پھر 10 ویلر ٹرک کی تلاش تھی جس کے نیچے سوراخوں کا فاصلہ دیکھ کر بیلٹس کو ایسے کاٹا جاتا کہ تینوں بیلٹس لیٹنے والوں کو ایک سیدھ میں سنبھال سکے۔ چند روز بعد میکینک لڑکے نے ہماری یہ مشکل بھی حل کر دی اور ٹینکر کی فلیٹ کی اسکیچ بنا کر ان سوراخوں کے نشان لگا دیے جن میں راڈز داخل کرنے تھے اور بیلٹس کو مطلوبہ سائز میں کاٹ دیا۔ میں نے عارف کو ذریعے کٹے ہوئے بیلٹس کا سائز ایک اور بیلٹس کا سیٹ بنوایا اور اس دوران میکینک لڑکے نے 12 عدد سٹیل کے راڈ بنا کر میرے حوالے کر دیے۔ میں نے میکینک لڑکے کو کہا کہ اگر ممکن ہو سکے تو ہم ان راڈز اور بیلٹس کو عملی ٹرائی بھی لیں تاکہ کمی بیشی دور کی جا سکے۔ چند دن میکینک لڑکے کا پیغام آیا کہ گیراج میں ایک ایسا ٹینکر آ گیا ہے، افراد کو ٹرائی لے لے۔ میں شام گہری نیند ہونے کے بعد اپنے نمبر 2 کے ساتھ گیراج میں پہنچا۔ میکینک لڑکا اور میرا نمبر 2 ٹینکر کے نیچے گھس گئے۔ میرا نظر گھڑی پر تھی، ابھی 2 منٹ بھی پورے نہ گزرے تھے کہ میکینک لڑکا ٹینکر کے نیچے سے باہر آ گیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھنے کا کہا ہے۔ اس نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور ٹینکر کو گیراج سے باہر نکالا اور سڑک پر سیدھا کر کے ٹینکر چلا دیا اور 10 کلومیٹر فی گھنٹہ بڑھا کر جانے آنے کا 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے واپس گیراج پہنچے۔ ٹینکر کے کھڑے ہونے پر 1 منٹ میں میرا نمبر 2 ٹینکر کے نیچے سے باہر آ گیا اور کہا کہ نہایت محفوظ طریقہ ہے اور سیفٹی بیلٹس نے تو گرنے کا امکان بالکل فراہم کر دیا ہے۔ ہم خوشی خوشی گھر پہنچے اور اپنے ساتھیوں اور نذیر عارف کو اپنی اس ٹرائی کی کامیابی کا مجدہ سنایا۔ سب بہت خوش ہوئے۔ عارف اور نذیر کے جانے کے بعد میرا نمبر 2 نے میرے گھٹنے پکڑ لے اور کہا کہ آج تک میں نے آپ کے ہر حکم کی بلا چور چرا تعمیل کی ہے، لیکن اب اگر آپ نے مجھے اس مشن پر جانے سے روکا تو میں واپس پاکستان جانے کو ترجیح دوں گا۔ آپ نے پہلے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا میں بجلی کا ٹیکنیشین ہوں اور ٹرانسمیٹر تک ٹھیک کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ میں نے اس کو ٹرانسمیٹر چلانے، کوڈ اور ڈیکوڈ کرنے اور دیگر تمام طریقے سکھا دیے ہیں اور اب یہ میرے غیر موجودگی میں ٹرانسمیٹر چلا سکتا ہے۔ اگر میں مشن میں شہید ہو گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مشن مکمل کر کے ہی شہید ہوں گا۔ میں سفر کے دوران ہی بم کو ٹرک کے ساتھ چسپا کر دوں گا اور سرنگ میں پہنچنے کے بعد ہی مختصر وقفے کا ٹائم سیٹ کر دوں گا تاکہ ہم یقینی طور پر سرنگ میں ہی پٹیں۔ اس مشن کے لیے میں موزون ترین شخص ہوں، مجھے نہ بیچ کر آپ میرے ساتھ بے انصافی کریں گے اور کل اللہ کے سامنے میں آپ کا دامن پکڑوں گا۔ میں اپنے نمبر 2 کا وطن کی محبت کا جذبہ، حریت اور شوق شہادت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وطن سے تو ہم سب ہی محبت کرتے ہیں، تبھی تو اتنی دور آئے تھے اور ساتھ یہ بھی ایک جذبہ تھا کہ 71 میں لگائے گئے دشمن کے زخموں کو دشمن کو زخم لگا کر کچھ منمل کیا جائے۔ میرا نمبر 2 جس کام کی ضد کر رہا تھا اس کے چانس 50-50 تھے، لہٰذا میں نے اپنے نمبر جیسے میں آئندہ حبیب لکھوں گا کو مشن کی تمام اونچ نیچ اور خطرات سے آگاہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس مشن پر جائے گا، لہٰذا اس کی مشن پر جانے کی لگن دے کر میں نے اسے اجازت دی اور کہا کہ آج ہی اس کی پریکٹس شروع کر دے۔ میں نے بلیٹس کا ایک سیٹ اسے دے دیا، اس نے اس سیٹ کو چھت پر حقوں کی مدد سے فٹ کیا اور روزانہ بعد دوپہر وہ اس پر لیٹ کر ساتھیوں کو کہتا کہ اس روز سے جولا جلایا جائے۔ اس طرح وہ مشق کرنے لگا۔ ایک دن میں گیراج میں گیا تو میکینک لڑکے نے پوچھا کہ مشن پر کب جا رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور سوچا کہ اس کیسے پتہ چلا کہ ہم مشن پر جا رہے ہیں۔ میں نے تھوڑا ڈرا کر اسے پوچھا کہ تم کو کس نے بتایا کہ ہم مشن پر جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس نے سب تیاری سے اندازہ لگایا اور پھر آپ نے ہمارے اور اپنے ایک ساتھی کو گورکھپور ٹینکر کی جانچ کے لیے بھیجا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ مشن جو بھی ہے اس کو کسی ٹینکر کے نیچے لیٹ کر پورا کرنا ہے۔ میں پسٹول چلانے اور چاقو چلانے کی مہارت رکھتا ہوں اور ساتھ اس بلڈ کے استعمال سے اچھی طرح واقف ہوں اور کم وقت میں یہ سب کر سکتا ہوں، لہٰذا یہ مشن مجھے پورا کرنے دے۔ میں نے کہا کہ اس مشن کے لیے میرا ایک ساتھی خود کو پیش کر چکا ہے، لہٰذا میں اس اب نہیں ہٹا سکتا۔ تو لڑکے نے کہا یہاں سے میں اب لڑکے کا نام قیصر لکھوں گا
قیصر نے کہا کہ ایک کی بجائے 2 آدمی اگر مشن پر جائے تو وہ مل کر آسان طریقے سے مشن پورا کر سکتا ہے، ایک دوسرے کو کور کر سکتے، ایک کو کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرا مشن مکمل کر سکتا ہے، لہٰذا مجھے اس کے ساتھ بھیج دے، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میں خاموش تھا اور سوچنے لگا کہ قیصر کی باتوں میں دم ہے، اگر ایک آدمی مشن پر گیا تو ہو سکتا ہے وہ حواس کھو بیٹھے، اگر دوسرا ساتھ ہو تو وہ ایک دوسرے کے آسرے کا کام مکمل کر سکتے ہیں، لہٰذا میں نے قیصر کی بات مان لیا اور کہا کہ تم دونوں مشن پر جاؤ گے۔ مجھے جتنا اس کے بارے میں علم تھا میں نے قیصر کو سب بتا دیا اور اس کے خطرات سے بھی آگاہ کر دیا اور کہا کہ وہ ایک بار سوچ لے کیونکہ اس مشن میں زندہ رہنے کے چانسز کم ہے، مگر اس نے کہا کہ ویسے بھی تو ایک دن مرنا ہے، تو کیا اچھا ہو اگر شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے بیلٹس کا دوسرا سیٹ قیصر کو دے دیا اور کہا کہ آج سے پریکٹس شروع کر دے۔ میں نے اس مشن کے لیے حبیب سمیت اپنے ایک ساتھی اور قیصر سمیت 4 لڑکوں کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران میں پاکستان بھیجنے والی ڈاک میں لکھ بھیجا کہ ہم ایک مشن کا جائزہ لینے اگر موقع مل گیا تو جائزہ لینے کے دوران ہی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ حبیب اور ایک ساتھی میرے ہمراہ جا رہے ہیں، ڈاک کی وصولی اور بھیجنے کا میرے باقی دونوں ساتھیوں کو علم نہیں اور نہیں ڈاک وصول کرنے والے سے چہرے سے شناسائی ہے، لہٰذا ہماری واپسی آنے تک ڈاک کا سلسلہ معطل کر دیا جائے۔ واپسی پر ہم کسی بدھ یا اتوار کو 10 بجے اوکے کا سگنل دیں گے، اس سگنل کے بعد معمول کے دنوں پر ڈاک کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ میں اب تک کیے مشن پر اس بار سب سے بڑا گروپ ساتھ لے جا رہا تھا کیونکہ ابھی تک مشن کے دوران دقت درپیش مسائل سے ناواقف تھے۔ میں چاہتا تھا کہ عددی کمی کے باعث میں مشن میں مشکل کا شکار نہ ہو۔ سب تیاریاں مکمل کر کے ہم 6 مارچ 1974 کو گورکھپور کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمارے پاس ذاتی سامان کے علاوہ 6 ٹائم بم، 8 پسٹول اور سینکڑوں گولیاں تھیں۔ گورکھپور پہنچ کر میں نے ایک ساتھی اور 3 لڑکوں کو مختلف اوقات میں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرایا اور حبیب اور قیصر میرے ساتھ میرے ہی ہوٹل میں ایک کمرہ لے کر ٹھہرے۔ گورکھپور پہنچ کر ہم نے ٹینکروں کی نگرانی شروع کر دی تاکہ ایئرپورٹس کے ٹینکروں کا کوچ مل سکے۔ مجھے اب تک حاصل شدہ معلومات سے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ آئل ٹینکر سے ڈائریکٹ جہاز میں تیل نہیں ڈالا جاتا ہوگا بلکہ زیر زمین آئل ٹینکر بنے ہوں گے جس میں یہ ٹینکر آئل ڈال کر واپس آ جاتے ہیں اور وہاں سے کسی سسٹم کے ذریعے جہازوں میں تیل جاتا ہوگا۔ 3-4 روز کے بعد ہمیں ایئر فورس کا آئل ٹینکر دکھائی دیا۔ پیٹرول بھرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ صرف ہوا ہوگا۔ ڈرائیور کے علاوہ کلینر اور ایک گارڈ ساتھ تھے۔ یہ تینوں پیٹرول بھرنے کے دوران ہی آئل ٹینکر کے قریب بنی ہوئی ایک منڈیر پر بیٹھ گئے۔ تیل بھرنے کے دوران حبیب اور قیصر کا ٹینکر کے نیچے گھسنا ناممکن تھا۔ واپسی کے دوران سڑک مرمت کرنے والوں کے بیس میں ہم چند منٹ ٹینکر کو روک بھی سکتے تھے مگر اس کے لیے سڑک مرمت کرنے والی ہیوی مشینری کی ضرورت تھی۔ دوسری صورت میں اگر ہم ڈرائیور کلینر اور گارڈ کو ہلاک بھی کر لیتے تو پہلے ہی چیک پوسٹ پر در لیے جاتے، اگر وہاں سے کلیئر ہو بھی جاتے تو ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اڈا کس طرف ہے۔ ایئرپورٹس کے ٹینکر ہفتے میں ایک بار ہی پیٹرول لینے آتے ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ٹینکر تک کس طرح پہنچا جائے۔ اس سوچ و بچار میں دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، اس مسئلے کا حل تلاش نہ کر سکے۔ ایک شام ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لڑکے نے کہا کہ اس کی نگرانی کے دوران دیکھا ہے کہ پیٹرول ٹینکس کی جس وسیع 4 دیواری نے احاطہ کیا ہوا ہے اس کے 3 گیٹس ہیں۔ پہلے اور دوسرے گیٹ میں ریلوے لائن بچی ہوئی ہے، ایک چھوٹا گیٹ عملے کے داخلے کے لیے بنا ہوا ہے اور تیسرے بڑے گیٹ سے ٹینکر آتے جاتے ہیں۔ یہ چاروں گیٹ مقفل ہوتے ہیں۔ ٹینکروں کے لیے بنے گیٹ پر ایک چوکیدار ہوتا ہے جو اندر جانے والے ٹینکر کو روک کر 2-4 منٹ شناخت کے لیے لیتا ہے اور شناخت کے بعد ہی ٹینکر کو تالا کھول کر اندر جانے دیتا ہے۔ 2-4 منٹ حبیب اور قیصر کے لیے کم تھے، ان کو کم از کم 10 منٹ درکار تھے۔ لڑکوں نے کہا کہ ہم 10 سے 15 منٹ تک ٹینکر کو باہر روک سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیسے، تو وہ کہنے لگے کہ وہ اس طرح کہ ہمارا ایک ساتھی سڑک پر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو جائے گا، میں میرا دوسرا ساتھی ہم گیٹ کے پاس ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے ہی سڑک پر کھڑا ہمارے ساتھی ٹینکر دیکھ کر ہمیں اشارہ کرے گا تو ہم میں سے ایک فوراً گارڈ کے پاس چلا جائے گا اور اس کو ادھر کی باتوں میں لگا دے گا، اس کا دھیان گیٹ پر نہ پڑے۔ اس دوران ہمارا باہر کھڑا ساتھی تالے میں ٹھولی الفی ڈال دے گا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہم واپس چلے جائیں گے۔ جب ٹینکر وہاں پہنچے گا تو شناخت کے بعد گارڈ تالا کھولنے کی کوشش کرے گا مگر الفی کی وجہ سے تالا نہیں کھولے گا تو ٹینکر کا ڈرائیور اور دوسرے ساتھ والے بھی گیٹ پر چلے جائیں گے۔ ان کا مکمل دھیان تالے پر ہو جائے گا تو اس دوران حبیب اور قیصر اپنا کام مکمل کر لیں گے۔ گوئی تجویز محفوظ نہیں تھی مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ باقی سب اسی پر ووٹ دیا اور واقعات کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے عرض کرتا چلوں کہ دہلی سے روانگی کے وقت میں نے عرب سے 2 سلیٹی کلر کے اوور آل بھی منگوا لیے تھے اور ان کے پیچھے ایئرپورٹس کی خصوصی نشان بھی بنوا لیے تھے۔
ایک مسئلہ ایسا تھا جس کا حل ابھی تک نہیں سوچا تھا، وہ یہ تھا کہ حبیب اور قیصر کا ہم کہ بم آن کر کے سرنگ سے نکلنے اور بحفاظت ان کے ایریا سے واپسی کا تھا۔ دو مہم سی صورتیں تھی، بلکہ دھماکے کی صورت میں جو افراتفری پھیلنی تھی اس کا فائدہ اٹھا کر کوئی گاڑی یا ٹرک لے کر جانے والے راستے میں واپس آ جائے، کیونکہ ہنگامی صورتحال میں تمام سیکیورٹی انتظامات درے کے درے رہ جاتے۔ مجھے کامل یقین تھا کہ آئل ٹینکرز کے علاوہ ایئر فورس کے اسلحہ خانے بھی سرنگ میں ہی تھا، اس لیے دھماکہ ہونے کی صورت میں جہازوں کو آگ لگنے کے ساتھ ساتھ اسلحہ کو حدت پہنچنے پر مزید دھماکے ہو سکتے تھے، اور سرنگ میں کسی روح کا زندہ رہنا ناممکن ہے، اس لیے دھماکہ ہونے سے پہلے دونوں کا سرنگ سے نکلنا ضروری تھا۔ دوسری صورت میں دونوں کا سرنگ سے نکل کر پہاڑ میں لمبا چکر کاٹ کر گورکھپور یا دہلی پہنچنا تھا، لیکن اس کے لیے بھی دونوں کا دھماکہ سے پہلے سرنگ سے باہر نکلنا بہت ضروری تھا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں دونوں کو بچنے کے امکانات بہت کم تھے، اس لیے میں نے کوئی بات ان سے پوشیدہ نہ رکھی، مگر بے صوت انہوں نے کہا کہ وہ اس مشن پر ضرور جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں دہلی سے آنے سے پہلے اتر پردیش کا ایک نقشہ ساتھ لایا تھا۔ اس نقشے کے مطابق گورکھپور سے تقریباً 50 کلومیٹر شمال میں مہندوال اور 45 کلومیٹر فرراؤنا جنوب میں 50 کلومیٹر دیوریا کے قصبات تھے۔ یہ سب علاقے سطح مرتفع اور چھوٹے بڑے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل تھے۔ گورکھپور میں آخری ہدایت کے طور پر میں نے انہیں کہا کہ اگر سڑک پر واپسی میں دشواری پیش آئے تو پہاڑی راستہ اختیار کرے اور نزدیکی قصبات تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ پہاڑی راستہ اختیار کرنے کی صورت میں اپنے اوورآل اتار پیں کہ میں نے انہیں کہا کہ سرنگ کے باہر یقینی طور پر جیپیں اور ٹرک وغیرہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی گاڑی حاصل کرے، اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو بے دریغ شوٹ کر دے۔ واپسی کے دوران اگر چیک پوسٹ پر کوئی روکے تو گاڑی چلانے والے تیز رفتاری سے بیریئر کو توڑتا ہوا آگے بڑھے، جبکہ دوسرا گھاٹ پر پائر کھول دے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں لڑکوں کے ساتھ پرائیویٹ گاڑی لے کر جہاں تک اس سڑک پر آنا ممکن ہوا ان کا انتظار کروں گا۔ سب اپنا سامان بالکل تیار رکھے کیونکہ ہمیں فوری طور پر گورکھپور سے نکلنا ہوگا۔ الغرض اپنے پروگرام کے تمام تفصیلات طے کر کے ہم اگلی صبح سے اپنے مشن کا آغاز کر دیا۔ حبیب اور قیصر نے اوورآل اور بم خالی تیلوں میں ڈال کر آئل ٹینکس کے قریب آؤٹ میں جگہ سنبھالی۔ چوکیدار کے پاس جانے والے دونوں لڑکوں نے بھی ریلوے لائن کے ساتھ اسی جگہ پر ڈیرے ڈال لے جہاں سے ٹینکر کی آمد کا سگنل دینے والا لڑکا انہیں بخوبی دکھائی دے سکتا تھا۔ پروگرام کے مطابق ہم نے طے کیا کہ ہم روز صبح ہوٹلوں کا بل ادا کر کے حبیب اور قیصر کا سامان میرے کمرے میں اور دوسرے ہوٹل والے لڑکے کے کمرے میں رکھ دیا کریں گے تاکہ ہوٹل چھوڑنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ مشن سے واپسی پر حبیب اور قیصر کو لینے کے لیے گاڑی کا حصول ہم نے طے کیا تھا کہ اچھی حالت کی ایک گاڑی ڈرائیور سمیت اغوا کر لی جائے۔ اس دوران میرا ساتھی میرا اور اپنا سامان لے کر آ جائے گا، اس کے بعد ایک اور گاڑی اغوا کر لی جائے گی اور اس ڈرائیور سمیت ہم سب ہوائی اڈے والی سڑک کے آخری دو شاخے تک پہنچ کر ان کا انتظار کریں گے۔ رستے میں ویران جگہ دیکھ کر دونوں ڈرائیورز کو قتل کر دیا جائے گا۔ 20 مارچ تک ہم روزانہ صبح سینڈوچ بنوا کر اپنے ساتھ لے جاتے اور آئل ٹینکرز کے قریب انتظار کرتے، شام کو واپس آ جاتے۔ آخر 21 مارچ کو سڑک پر کھڑے لڑکے نے ٹینکر کے آنے کا سگنل دیا۔ دونوں لڑکے تقریباً بھاگتے ہوئے گیٹ چوکیدار کی طرف گئے۔ ایک نے ٹینکوں کا انچارج کے بارے میں چوکیدار سے پوچھنا شروع کیا جبکہ دوسرے نے تالی میں الفی ڈال دی۔ یہ کام پورا کر کے دونوں لڑکے تقریباً 1.5 منٹ میں واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ چند منٹ کے بعد ٹینکر گیٹ پر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے شناخت کے بعد تالا کھولنا چاہا تو تالا نہ کھولا۔ چوکیدار نے تالا کھولنے کے لیے زور آزمائی شروع کر دی۔ یہی وقفہ ہمیں درکار تھا۔ حبیب اور قیصر نے بموں کے تیلے اپنے سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی اور تیزی کے ساتھ ٹینکر کی طرف بڑھے اور بغیر کسی کی نظر میں آئے ٹینکر کے نیچے گھس گئے۔ گیٹ کھولنے میں دیر کی وجہ سے ڈرائیور اور باقی دونوں بھی نیچے اتر آئے۔ تالے میں الفی چونکہ تازہ تھی اس لیے چند جھٹکوں کے بعد تالا کھل گیا، مگر اتنی دیر میں حبیب اور قیصر اپنا کام پورا کر چکے تھے۔ چوکیدار نے تالا کھول کر گیٹ کھولا اور مطلوبہ جگہ پر ٹینکر تیل بھرنے کے لیے لگا دیا گیا۔ ہم سب دم سادے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی تک کام ہماری منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ تیل بھرنے کے بعد جب ٹینکر روانہ ہو گیا تو ہم بھاگتے ہوئے رکشا اسٹینڈ پر آ گئے۔ وہاں سے $2 کے رکشا لے ہوٹل سے سامان لینے چلے گئے۔ ہم انہیں میٹنگ پوائنٹ کا بتا دیا تھا۔ باقی ہم 3 تھے۔ ہم نے شیر کے ساتھ انڈسٹریل ایریا کا رخ کیا۔ وہاں سے ہم نے گاڑی کا بندوبست کرنا تھا۔ چند گاڑیوں کے گزر جانے کے بعد ہمیں ایک ایسی گاڑی دکھائی دی جس میں صرف ایک شخص تھا۔ میں آؤٹ سے نکل کر گاڑی کے سامنے آ گیا اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔
मैंने उसे कुछ कहने के लिए लब हिलाया, मगर कुछ न समझते हुए इसने शीशे नीचे किए। मैंने पिस्टल निकालकर इसकी कनफट्टी पर लगा दिया और दरवाज़ा खोलकर उसे साइड वाली सीट पर धक्का दिया और वो खुद ड्राइवर सीट संभाल ली। बाकी दोनों लड़कों ने मुझे ड्राइवर सीट पर बैठा देखा तो वो भी आकर गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गए। ड्राइवर को उन्होंने पीछे का पायदान पर लुटा दिया और पिस्टल इसकी सर पर लगा दिया कि कोई भी हरकत करने की सूरत में उसे शूट कर दिया जाएगा। मैंने गाड़ी मोड़ी और मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गया और गाड़ी से निकलकर होटल जाने वाले लड़कों का इंतजार करने लगा। चंद मिनट बाद वो दोनों सामान लेकर पहुंच गए। उन्होंने गाड़ी से 2 रिक्शे रोक कर इसे को पार्क किया और सामान उठाकर गाड़ी के करीब सामान डिक्की में रखा और हम दूसरों गाड़ी की तलाश में निकल खड़े हुए। अब हमने रेलवे ऑफिस का रुख किया। पार्किंग एरिया से हम बाहर ही हम गाड़ी पार करके 2 आदमी ऑफिस एरिया में दाखिल हो गए। गोरखपुर में बड़ा जंकश होने की वजह से मुसाफिरों की भीड़ ही रहती है। हम ऑफिस की पार्किंग एरिया में चले गए। रिजर्वेशन के लिए लोग आ जा रहे थे। पार्किंग में 7-8 गाड़ियाँ खड़ी थी। हम गाड़ी चुरा भी सकते थे, मगर इस सूरत में गाड़ी गुम होने पर शेर की नाकाबंदी हो जानी थी और साथ ही गाड़ी की तलाश भी शुरू हो जानी थी। इसलिए ड्राइवर समेत गाड़ी अगवा करने का फैसला किया। इतने में एक सून बॉन्ड साहब रिजर्वेशन ऑफिस से बाहर आया और एक न्यू गाड़ी की जानिब बढ़े। इतने में हम भी इसके सर पर पहुंच गए। अभी इसने चाबी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था कि मैंने पिस्टल इसके पीछे लगाकर इसको अंदर धकेल दिया और पिस्टल से इसके सर पर चोट लगाकर उसे बेहोश कर दिया। मेरे साथी ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर उसे पिछली तरफ पायदान पर लुटा दिया। मैं गाड़ी लेकर ऑफिस एरिया से बाहर आ गया। मेरा साथी भी ड्राइवर था। मैंने साथी को दूसरी गाड़ी चलाने के लिए भेज दिया और कहा इसके ड्राइवर को भी बेहोश कर देना ताकि वो शोर न कर सके। हम कल 7 अफराद गोरखपुर आए थे। हबीब और कैसर के अलावा अब हम 5 रह गए। एक लड़का मेरे साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया, जबकि मेरे साथी के साथ 2 लड़के बैठ गए। हमने अल्लाह का नाम लेकर अपनी गाड़ियाँ हवाई अड्डे वाले रोड पर डाल दी। तो दोस्तों, आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्से के साथ। तब तक अपने दोस्त असद को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।